بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غریبا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، مفہوم یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غربت یعنی اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور آخری وقت میں غربت یعنی اجنبیت کی طرف پھر لوٹ جائے گا. پھر آگے فرمایا فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، غریبوں کے لیے. اس حدیث کا عام طور پر ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اسلام غریبوں سے پھیلا اور غریبوں میں باقی رہ جائے گا، لیکن یہ ترجمہ غلط ہے. حدیث کے اندر غریب کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ اور مطلب ہوتا ہے اجنبیت. حدیث کے اعتبار سے غریب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، یعنی وہ آدمی مشہور نہ ہو، غیر معروف ہو، غیر متعارف ہو، اس کو اجنبی ہم جس کو کہتے ہیں، اس کو شریعت نے اس حدیث میں غریب سے تعبیر کیا ہے. جیسے ایک آدمی مسافر ہے، اپنے وطن سے کسی دوسری جگہ گیا ہے، تو جہاں گیا وہاں کے لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، وہاں کے لوگوں میں یہ آدمی مشہور نہیں ہے، اس لیے مسافر کو بھی غریب کہا جاتا ہے. دوسرے ایک روایت میں ہے کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم غریب ہو، یعنی اجنبی کی طرح رہو. تو غریب کا لفظ اجنبیت کو بتانے کے لیے ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو مسلمان سب کے سب غریب تھے، یہ بات نہیں ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، اس وقت بھی آپ کا کاروبار تھا، تجارت تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، اور ایسے کی دوسرے کئی صحابہ کرام ہیں جو ابتدائی اسلام میں بھی مالدار تھے. اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا، یعنی اسلام غریب تھا، اسلام اجنبی تھا، یعنی لوگ اسلام کو پہچانتے نہیں تھے، لوگ اسلام کو جانتے نہیں تھے، شروعات تھے ابھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اسلام کا تعارف کروایا، اسلام کی پہچان کروائی. پھر اسلام ایسا مشہور ہو گیا لوگوں کے درمیان کہ جن جن لوگوں نے اسلام کو مان لیا، قبول کر لیا، انہوں نے دنیا میں بھی ترقی کی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور بہت سی وہ قومیں جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اسلام کے جو احکام تھے، اسلام کی جو خوبیاں تھیں، وہ اپنے اندر اپنائی، اختیار کی، جس کی وجہ سے مسلمان نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے دنیا میں ترقی کی. تو شروعات میں اسلام اجنبی تھا، لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین تعارف کروایا. اس کے بعد حدیث کا آخری جو جملہ ہے
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، آخری زمانے میں اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہاں بھی اسلام کا لفظ ہے، مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے۔ اسلام اجنبی ہو جائے گا، یعنی اسلام لوگ اسلام کو پہچانیں گے نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ مسلمان تو ہوں گے لیکن اسلام غائب ہوگا، اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، یعنی ایسے نازک حالات میں جنہوں نے اسلام کو پکڑے رکھا، دنیا کو اسلام کی دعوت دی، ان کے لیے کامیابی اور خوشخبری۔ اب حضور نے تو پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آج کے دور کو اس حدیث کے سامنے اگر پرکھنے کی کوشش کریں تو دنیا میں مسلمان تو ہے لیکن اسلام کم ہے۔ مسلمان ہے بہت ہے لیکن اسلام نہیں ہے زیادہ۔ غیر تو غیر، جن کے نام مسلمانوں کے رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں، جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، خود ان کو بھی اسلام کے احکام میں شک و شبہات ہونے لگے، شک میں مبتلا ہے وہ لوگ، اسلام کے احکام میں اپنی رائے دے رہے ہیں، کب زمانے کے ساتھ قرآن کے فلاں حکم کو بدل دینا چاہیے، یوں کر دینا چاہیے، یوں کر دینا چاہیے، کیونکہ خود ان مسلمانوں کو اسلام کے اوپر اب شک ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کا اجنبی ہونا، غریب ہونا۔ ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے دامن کو تھامے رکھیں اور پوری دنیا کو اسلام جو صحیح ہے اس دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کریں، اور ہماری نجات، ہمارے گھر والوں کی نجات اور پورے عالم کی نجات اسی میں ہے کہ صحیح جو اسلام ہے، صحیح معنی میں ہم اس کو تھامے رکھ کے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین جو شروع دور میں تھے جبکہ اسلام اجنبی تھا، اس وقت صحابہ کرام نے کیا عمل کیا؟ انہوں نے کون سی خوبیاں اپنے اندر اختیار کی جس کی وجہ سے آج 1500 سال ان کے جانے کو ہو گئے پھر بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے اور آخرت تک یاد کرتی رہے گی؟ وہ کون سی خوبیاں تھی؟ سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو اپنا مقصد کبھی نہیں بنایا، آخرت کو ہی اپنا مقصد بنایا۔ دنیا کے لیے صحابہ کرام کبھی جیے ہی نہیں دنیا میں۔ صحابہ کرام کی صبح شام ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ آخرت کے واسطے تھا۔ ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام دنیا والوں کے لیے ایک محبت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں نفرتیں نہیں تھی، حسد نہیں تھا، عداوتیں اور دشمنیاں نہیں تھی، دھوکے بازی نہیں تھی، چالاکیاں نہیں تھی، کسی کو گرا دینا یہ ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ گرتوں کو تھام لینا، اس کو چلتا کر دینا، منزل تک پہنچا دینا، یہ ان کا کام تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی مجلس میں ایک جنتی آدمی آئے گا، مجلس میں ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اب حضور کی زبانی جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اتنا بابرکت آدمی کون ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، تازہ وضو کیا ہوا ہے، چہرے سے اور داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، آئے اور بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی تھی، حضور نے پھر فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ کرام پھر دیکھنے لگے کہ کون ہے، دیکھتے وہی کل والے صحابی ہیں۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، حضور نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ تو یہ جو دو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت انس بن مالک، یہ کہتے ہیں کہ ہم تعجب میں پڑ گئے کہ آخرکار ان کے اعمال کیا ہوں گے جس کے بارے میں حضور یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہو گئے، وہاں جا کر کہا کہ میں تمہارا مہمان ہوں۔
مہمانی قبول کر لی. 3 دن تک ان کے گھر پر ٹھہرے. 3 دن تک صبح شام کے ان کے جو معمولات ہیں, جو اعمال ہیں, ان کو بہت غور سے دیکھا, لیکن ان کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے جنت کی خوشخبری مل سکتی ہو. یعنی کوئی زیادہ عمل جو یہ نہ کرتے ہو, ایسا نظر نہیں آیا. 3 دن کے بعد اب رخصت ہو رہے ہیں تو کہنے لگے کہ مجھے تمہارے گھر رکنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تمہارے مجلس میں آنے سے پہلے 3 دن تک حضور نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا, اس کو دیکھ لو. میں وہ عمل دیکھنے آیا تھا جس کی وجہ سے حضور تمہارے جنتی ہونے کا کہہ رہے تھے, لیکن مجھے ظاہر میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا. ان صحابی نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں جیسے تم پڑھتے ہو, میں تہجد پڑھتا ہوں جیسے تم پڑھتے ہو, لیکن ایک چیز ہے, شاید وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا ہو. وہ یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو بستر پر لیتے لیتے یہ میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, اللہ رب العزت سے بات کرتا ہوں کہ اللہ جن جن لوگوں سے مجھے تکلیف پہنچی ہو میں نے ان کو معاف کر دیا. اور میں اس پوزیشن میں سوتا ہوں, اس حالت میں سوتا ہوں کہ کسی کے بارے میں کوئی کینہ حسد میرے دل میں نہیں ہوتا, کوئی دشمنی رات کو میرے دل میں نہیں ہوتی. اس حالت میں ہوتا ہوں. شاید یہ عمل وہ ہے جس کی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. تو صحابہ کرام کا عالم یہ تھا. دنیا کو صحابہ کرام نے کبھی مقصد نہیں بنایا, آخرت کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے, آخرت ہی کے لیے انہوں نے زندگی گزاری. ان کے مقابلے میں آج ہم, صحابہ کرام کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی 2 صحابی آپس میں جمع ہوتے, سلام کلام کے بعد جب تک ایک دوسرے کو والعصر ان الانسان لفی خسر والی جو سورت ہے سورہ عصر, وہ ایک دوسرے کو سنا نہیں دیتے, وہاں تک الگ نہیں ہوتے تھے. ایک دوسرے کو والعصر کی سورت سنا دیتے. والعصر کی صورت میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ تمام انسان کھوٹ میں ہے, نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. ہاں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لائے, اچھے اعمال کیے, حق بات کی لوگوں کو دعوت دی, اور حق بات کی دعوت دینے پر جو ان کو تکلیفیں پہنچی اس پر صبر کیا. تو صحابہ کرام کے آپس کی گفتگو بھی اپنی آخرت کی فکر کے متعلق ہوتی تھی کہ آخرت میں کامیابی کے یہ راز ہیں, ایمان, اس کے ساتھ اعمال صالحہ, حق بات کی لوگوں کو دعوت, اور دعوت کے نتیجے میں جو تکلیفیں پہنچے اس پر صبر. یہ 4 چیزیں, 4 چابیاں ہیں کامیابی کی. تو صحابہ کرام کے آپس کی ملاقاتیں ایسی ہوتی تھیں. اس کے مقابلے میں ہم اپنا اندازہ لگائیں, یہاں 2-4 آدمی بھی ہم جمع ہوں گے تو ہماری مجلسوں میں کسی کی غیبت, یہاں بہت اچھا سوچنے بیٹھیں گے تو یہی ہائی واویلے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم یوں, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں نے یوں کیا, اب ہمارے ساتھ یوں کیا جائے گا. یعنی ہر طرف مایوسی, نا امیدی, سب طرف یہی بات ہے. صحابہ کرام کی عادت یہ نہیں تھی. ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا, ایک جوش تھا, ایک ولولہ تھا, کیونکہ ان کا ٹارگیٹ, ان کا مشن آخرت کی کامیابی تھی. اس کے مقابلے میں ہم مایوسیوں میں, اسی طرح ہر ایک شکستہ حال, ہائے واویلے سب کی زبانوں پر. تو یاد رکھیں مایوسی کو کفر کہا گیا ہے اسلام میں, مایوسی کی گنجائش نہیں. ہمیشہ ہوش میں رہیں, جوش میں رہیں, اس فکر میں رہیں کہ اس پوزیشن سے ہم کیسے باہر نکلیں. اسلام پوری دنیا میں جو بدنام ہو رہا ہے, ہم اسلام کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے کیسے پیش کریں. لوگوں کے ذہنوں میں جو بدگمانیاں ہیں مسلمانوں کے بارے میں, اس کو کیسے دور کریں. اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم تمہارے لیے راستے کھولیں گے, لیکن کوشش کریں تو. انسان کو ہزاروں طرح کی بیماریاں لگتی ہے, انسان کمزور ہو جاتا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر زندگی کا احساس باقی ہے, زندگی کی رونق باقی ہے, رمق باقی ہے, تو یہ آدمی کے, اس آدمی سے ہم امید کر سکتے کہ جی لے گا.
یہ پھر سے زندہ رہے گا، یہ ہمارے جیسا لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ حالانکہ کمزور ہے، بولنے کی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن زندگی کا احساس باقی ہے، یہ آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کا جسم تندرست ہے، مضبوط ہے، لیکن دل کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے مردہ ہو گیا، ہائے ہم تو یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم بے سہارا ہے، ایسی مردہ مردہ باتیں کریں گے تو اس آدمی کا جسم تو مضبوط ہے، لیکن اس آدمی کا دل مر گیا ہے، یہ آدمی کھڑا نہیں ہوگا۔ وہاں جسم کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن زندگی کا احساس یہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں جسم مضبوط ہے لیکن دل میں احساسات مر گئے ہیں تو یہ آدمی کھڑا نہیں ہوگا۔ ہم اسلام کا صحیح تعارف دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں، اسی میں کامیابی ہے، دوسرے کسی راستے میں ہمارے لیے کامیابی نہیں۔ آج اس پوزیشن تک اگر ہم پہنچے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود اسلام کے احکام اپنی زندگی میں لائیں اور اسلام کا صحیح تعارف دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوئی پیسے دے کر مسلمان نہیں بنایا، یا گلوں پر گردنوں پر تلواریں رکھ کر مسلمان نہیں بنایا، اسلام کو پیش کر کے جب حضور دعوت لے کر کھڑے ہوئے تو مشرکین نے بدگمانیاں پھیلائی تھی کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے لوگ حضور کے پاس آتے گئے، حضور کے ساتھ معاملات ان کے ہوتے گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دوسری قوموں سے سبق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ایمان ہے۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور اور سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو ایمان ہے۔ اب اندازہ لگے کہ دنیا وہاں تک چلے گی یہاں تک ایمان والا دنیا میں رہے گا، ایمان والا نہیں پھر کروڑوں غیر مسلم ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کو فنا کر دے، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، ایمان کی، ایمان والے کی ویلیو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو انسان میں ہے کیا؟ پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا یعنی گیس ہے۔ آدم علیہ السلام انہی چار چیزوں سے تو پیدا کیے گئے اور ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، مٹی اور پانی کا پتلا ہے انسان، لیکن ایمان ہے تو یہ قیمتی ہے، اس کی وجہ سے دنیا کا نظام چلنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ ولی الذین آمنوا، اگر ایمان ہے تو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور جس کا دوست اللہ ہو پھر اس کو کسی اور سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جو تعلیمات ہے اس کے بارے میں شک اور شبہات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو چیزیں سمجھ میں نہ آوے وقت کے علماء سے، اپنے آس پاس کے علماء سے پوچھ کر اپنے شکوک کو دور کر، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر کسی عالم کا بیان سننا، یا جو بھی آیا اچھے کپڑے پہن کر اس نے جو بھی پکڑا دیا وہ اس کو لے کر گھومنا، یہ اچھی بات نہیں، یہ ہمارے اندر شک اور شبہات پیدا کرنے والی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں جن کی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، ان پر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنی فکر کریں ایمان کی، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کریں، پورے عالم کی فکر کریں، اور اس کے لیے صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ہم اس کو بھی اختیار کریں، آخرت کو اپنا مقصد بنا لیں، آخرت کو اپنا مقصد بنا لیں، صحابہ کرام والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت رئیس نے باتوں پر ہم کی توفیق عطا فرمائے۔